بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر 13۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، وجہ الشبہ کے اعتبار سے تشبیہ کی 3 تقسیمات ہیں، اور وہ تینوں تقسیمات ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھ چکے ہیں۔ ان 3 تقسیمات میں سے جو وجہ الشبہ کے اعتبار سے تشبیہ کی پہلی تقسیم تھی، وہ تشبیہ تمثیل اور تشبیہ غیر تمثیل تھی۔ تشبیہ تمثیل یعنی جب متکلم کئی امور کو، کئی چیزوں کو ملا کر ان سے ایک ہیئت کو اخذ کرتا ہے اور پھر اسی ہیئت کو وجہ الشبہ بنا دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ تمثیل۔ تو آج ہم تشبیہ تمثیل کے مقامات پڑھیں گے کہ تشبیہ تمثیل کے کتنے مقامات ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تشبیہ تمثیل کے مقامات۔ تشبیہ تمثیل کے کل 2 مقامات ہیں، 2 مواقع ہیں۔ پہلا مقام یہ ہے کہ بذات خود اصل معنی کو ہی اس تشبیہ تمثیل کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جو متکلم ہے وہ جو معنی مخاطب تک پہنچانا چاہتا ہے اس معنی کو ہی تشبیہ تمثیل کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ مثلا الشمس کالمرآۃ فی کف العشل۔ اب یہاں پر جو معنی و مقصود متکلم مخاطب تک پہنچانا چاہتا ہے، بذات خود اسی تشبیہ تمثیل کے ذریعے سے ہی وہ معنی پہنچا دیتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سامع اچھی طرح بات کو سمجھ لیتا ہے اور اس پر قانع ہو جاتا ہے، معنی بھی پہنچ جاتا ہے اور اس انداز سے پہنچ جاتا ہے کہ سامع قانع ہو جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ اصل معنی پہلے ذکر کیا جاتا ہے، جو متکلم ہے وہ پہلے اصل معنی کو ذکر کرتا ہے، اور اصل معنی کو ذکر کرنے کے بعد پھر تشبیہ تمثیل لاتا ہے۔ جب اصل معنی متکلم نے پہلے ذکر کیا تو اس کے بعد پھر تشبیہ تمثیل لانے کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں، 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو مطلب بیان کیا گیا ہے اس کے امکان کو بیان کرتا ہے کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جو معنی و مطلب متکلم نے مخاطب کو بیان کیا ہے، اس کے بعد تشبیہ تمثیل لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیان کرے کہ ہاں ایسا ممکن ہے جیسا میں نے کہا ہے، کیسا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے معنی سابق کی تائید کی جاتی ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ درست ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی بھی مثال کتاب میں آ جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں۔ مواقع و تشبیہ تمثیل۔ لتشبیہ تمثیل موقعان۔ فرماتے ہیں کہ تشبیہ تمثیل کے 2 مقامات ہیں، 2 موقع ہیں۔ ان یکون اراد المعنی به فیکون التشبیہ موضحا للمعنی المراد وهو کثیر جدا فی القرآن۔ ایک یہ ہے کہ بذات خود معنی ہی اس تشبیہ کے ذریعے سے ارادہ کیا جاتا ہے، یعنی متکلم معنی ہی تشبیہ تمثیل کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ پس جب متکلم بذات خود معنی ہی اس تشبیہ کے ذریعے سے بیان کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے لیے وہ معنی و مطلب اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ كَثِيرٌ جِدًّا فِي الْقُرْآن۔ قرآن مجید میں تو ایسا بہت زیادہ ہے۔ نحو قولہ تعالی، خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سنابل فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔
جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں اگائیں جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں۔ اب یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے کتنی بہترین تشبیہ دی ہے راہ خدا میں، یعنی جو لوگ خرچ کرتے ہیں کہ اس کا ان کو کتنا فائدہ ہے، یہ ان کے لیے کتنا مفید ہے۔ بظاہر تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، بظاہر تو ہم تھوڑا سا مال یا زیادہ مال راہ خدا میں دے دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، یا مثلا تھوڑا سا مال بھی اگر ہم اپنے مال میں سے دے دیں تو بظاہر تو ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ ہاں، لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، خدا کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے آپ وہ نہیں جانتے۔ خدا کے ہاں یعنی آپ یہ تصور کریں کہ آپ نے جو تھوڑا سا مال بھی اگر خدا کے راہ میں دیا ہے وہ کم نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے، وہ اتنا آپ سمجھیں کہ بابرکت ہے کہ جیسے مثلا ایک ہی دانے کے 7 بالیاں جو ہے وہ اگیں اور جن میں سے پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، یعنی ایک 700 بن گیا، ایک دانے سے 700 دانے بن گئے۔ تو آپ اگر 1 روپے بھی خدا کے راہ میں دیتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو 700 روپے کا کم از کم ملے گا۔ یہ تو باہر کے کثرت تعداد کی بنا پر شاید ذکر کیا ہو، یعنی اس سے بھی زیادہ ثواب آپ کو خدا کی طرف سے ملے گا۔ اب یہاں پر یہ تشبیہ تمثیل ہے، کئی امور سے ایک ہیئت کو اخذ کیا گیا ہے اور پھر اسی کو وجہ و شبہ قرار دیا ہے۔ ایک دانہ، پھر اس سے اس پر سے 7 بالیوں کا اگنا اور پھر ہر بالی میں 100 دانوں کا ہونا۔ اب یہ ایک تشبیہ ہے، یعنی کئی امور کو ملا کر ایک ہیئت کو وجہ و شبہ قرار دیا ہے اور تشبیہ تمثیل ہے۔ اب یہاں پر جو بذات خود اصل معنی ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی تشبیہ دی ہے اور جو معنی سمجھایا ہے، تو یہ معنی بذات خود تشبیہ تمثیل کے ذریعے سمجھایا ہے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، بذات خود تشبیہ تمثیل 100 حبۃ، بذات خود تشبیہ تمثیل کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے معنی سمجھا ہو اور اس کے بعد تشبیہ دی ہو، لہٰذا یہ پہلا مقام ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ معنی بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ ونحو قولہ تعالیٰ، ایک اور مقام پر خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5۔ ان کی مثال جن پر تورات کا بوجھ ڈال دیا گیا پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، اس گدے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ کتنی بہترین تشبیہ دی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اور ہمیں سمجھایا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جن کے اوپر تورات کا بوجھ تو ڈال دیا گیا، تورات کی ذمہ داری ان کو دی گئی، لیکن انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ اب کتابیں تو انہوں نے اٹھائی، صحیح ہے، مثلا تلاوت تو وہ تورات کی کرتے رہتے تھے، لیکن جو ذمہ داری خدا نے ان کو دی تھی وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی، وہ بوجھ انہوں نے نہیں اٹھایا، تعویلات کر کے اس سے کنارہ کشی کی۔ تو ان میں اور اس گدے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس کے اوپر کتابیں جو ہے وہ لدی ہوئی ہوں۔ اور ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے، اگر ہم قرآن مجید کو اور احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے پیشوا نہ سمجھیں، اس پر عمل نہ کریں، تلاوت کرتے رہیں، تو ہماری مثال بھی انہی یہود کی طرح ہے، لہٰذا اس حوالے سے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر جو مطلب اور معنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے وہ
تشبیہ تمثیل کے ذریعے سے ہی سمجھایا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جن پر تورات کا بوجھ ڈال دیا گیا تھا، یعنی علماء یہود. پھر انہوں نے ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے وہ تحمل نہیں کیا، مطلب وہ بوجھ نہیں اٹھایا، ذمہ داری کو نہیں نبھایا. کمثل الحمار، ان کی مثال گدی سی ہے. اب کون سی گدی کی سی ہے؟ فقط گدھا نہیں ہے. اگر فقط گدی کی بات ہوتی تو پھر تو وہ تشبیہ غیر تمثیل بن جاتا. نہیں، اس کی مثال، ان کی مثال اس گدی کی سی ہے یحمل اسفارا، جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اب یہاں پر کئی امور کو اکٹھا کیا گیا ہے، اس میں سے وجہ شبہ کو اخذ کیا گیا ہے، اور اصل جو مطلب ہے وہ بھی تشبیہ تمثیل کے ذریعے سے ہی سمجھایا ہے. وقول شاعر کا ایک شعر بھی ہے، ولاحت الشمس تحکی عند مطلعها مرآة تبر بدت فی کف مرتعش. جب سورج ظاہر ہوتا ہے تو طلوع کے وقت ایسا لگتا ہے گویا کہ خالص سونے کا شیشہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہو کہ جس کے ہاتھ ہلتے رہتے ہوں. اب یہاں پر بھی تشبیہ تمثیل ہے، اور جو اصل مطلب شاعر سمجھانا چاہتا ہے کہ جب سورج طلوع کرتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، تو اس وقت کیسا لگتا ہے، تو وہ جو مطلب اور معنی جو شاعر سمجھانا چاہتا ہے وہ اسی تشبیہ تمثیل کے ذریعے سے ہی سمجھایا ہے. فمثل الشمس حين تطلع حمراء لامعة مضطربة بمرآة من ذهب تضطرب في كف مرتعش. یعنی شاعر نے جو ہے جب سورج طلوع کرتا ہے تو اس وقت وہ سرخ ہوتا ہے، اور ساتھ یہ کہ وہ متحرک نظر آتا ہے، چمکتا ہے. تو وہ اس منظر کی تشبیہ دی ہے اس شیشے کی کہ جو خالص سونے کا، یعنی اس شیشے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جو خالص سونے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک فالج زدہ ہاتھ کے شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور یہ مطلب تشبیہ کے ذریعے سے ہی سمجھا ہے. یہ تشبیہ تمثیل ہے، اور اصل مطلب جو شاعر سمجھانا چاہتا ہے وہ بھی تشبیہ تمثیل کے ذریعے سے ہی سمجھایا ہے. وما يجيء بعد إيراد المعنى لإيضاحها وتقريرها فيشبه البرهان الذي يثبت به الدعوة. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اصل معنی متکلم بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد اس معنی کی وضاحت کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے، اس کی ثبوت کے لیے متکلم تشبیہ لے کر آتا ہے، بطور دلیل تشبیہ لے کر آتا ہے اپنے دعویٰ کی ثبوت کے لیے. نحو قول المتنبی، متنبی کا شعر ہے، وما انا منہم بالعیش فیہم ولکن معدن الذہب بالرغام. شاعر کہتے ہیں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں لیکن انہی میں رہتا ہوں، ان میں سے نہیں ہوں لیکن انہی میں رہتا ہوں، یعنی بظاہر انہی میں رہتا ہوں لیکن ان میں سے ہوں نہیں، ان کی طرح نہیں ہوں. جیسے سونے کے کان مٹی میں ہی ہوتی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ تشبیہ تمثیل ہے. سونے کا کان، مٹی، اور پھر سونے کے کان کا مٹی میں ہی ہونا، یعنی سونے کا کان جو ہے وہ مٹی میں ہی ہوتا ہے لیکن وہ مٹی نہیں ہوتا، سونا ہوتا ہے. لہٰذا میں بھی بظاہر تو ان میں سے ہوں، ان میں رہتا ہوں لیکن ان کی طرح نہیں ہوں. یہاں پر تشبیہ تمثیل ہے. اصل مطلب پہلے بیان کیا ہے، وما انا منہم، میں ان میں سے نہیں ہوں، بالعیش فیہم، رہتا انہی میں سے ہوں لیکن میرے عادات ان کی طرح نہیں ہے، میں ان جیسا نہیں ہوں. اصل مطلب بیان کیا ہے، پھر بطور دلیل کیا پیش کیا ہے، ولیکن معدن الذہب الرغام، کہ سونے کے جو کان ہوتے ہیں وہ بھی مٹی ہی میں ہوتے ہیں لیکن وہ مٹی نہیں ہوتی، وہ سونا ہوتا ہے. تاثیر و تشبیہ تمثیل فی النفس. اب یہ ہے کہ یہ تشبیہ تمثیل جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے. اذا وقع التمثیل فی صدر القول
اگر تشبیہ کے ذریعے سے ہی مطلب سمجھایا جائے. صدر القول کا مطلب یہ ہے یعنی آغاز میں آ جائے، کلام کے آغاز میں آ جائے، یعنی جب متکلم اصل مطلب کو ہی تشبیہ تمثیل کے ذریعے سے سمجھائے. بعث المعنى الى النفس بوضوح وجلاء يقنع السامع، یعنی معنی جو ہے وہ اچھی طرح انسان کے نفس میں رچ بس جاتا ہے. انسان کا جو نفس ہے وہ اچھی طرح اس معنی کو سمجھ پاتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے اور قانع ہو جاتا ہے. وَإِذَا أَتَى بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَعَانِي فَلَهُ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، اگر پہلے متکلم معنی بیان کرے اور اس کے بعد پھر تشبیہ دے تو اس کی بھی دو وجہ ہیں، اس کے بھی دو اثر ہیں، اس کے بھی مطلب دو فائدے ہیں، کبھی ایک فائدے کے لیے کبھی دوسرے فائدے کے لیے. دلیل علی امکانها اذا كانت غیر ثابتہ، کبھی کبھار یہ جو تشبیہ تمثیل لے کر آتے ہیں، لایا جاتا ہے، یہ اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ یہ بیان کیا جائے کہ میں نے جو مطلب بیان کیا ہے وہ ممکن ہے، اور تشبیہ تمثیل کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو جیسا کہ یہ ممکن ہے ویسے وہ بھی ممکن ہے. اذا كانت غیر ثابتہ، جب وہ معنی ثابت نہ ہو، واضح نہ ہو، محقق نہ ہو قول شاعر کا شعر ہے فَإِن تَفُقَ الْأَنَامُ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضَ دَمِ الْغَزَالِ، اگرچہ تو سب مخلوقات سے بلند و بالا ہے، حالانکہ تو انہی میں سے ہیں، جیسے کستوری بھی ہرن کی خون کا بعض حصہ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ شاعر نے کسی شخصیت کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تو سب مخلوقات سے بلند و بالا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تو مخلوقات میں ایک عظیم مرتبہ رکھتا ہے، حالانکہ تو انہی میں سے ہیں، مخلوقات میں سے ہی ہے، تو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، لیکن تو بلند و بالا ذات کے مالک ہے. مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم کہیں کہ تو مخلوقات میں سے سب سے بلند و بالا ہے، حالانکہ تو بھی مخلوقات میں سے مخلوق ہے، خدا کے مخلوقات میں سے ہیں، لیکن سب سے بلند و بالا ہے. اب ایک مخلوق کا مخلوقات میں سے سب سے بلند و بالا ہونا یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ ممکن ہے، لیکن شاید سامنے والا کہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوقات میں سے بھی ہوں اور پھر مخلوقات میں سے سب سے بلند و بالا بھی ہوں. تو شاعر جو ہے بطور دلیل، بطور ثبوت تشبیہ تمثیل لے کر آتے ہیں، جیسے کستوری بھی ہرن کے خون کا بعض حصہ ہے، فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضَ دَمِ الْغَزَالِ، یعنی جو کستوری ہے، جو مشک ہے، وہ ہرن کی خون کا ہی حصہ ہوتا ہے، وہ ہرن کا خون ہی شمار ہوتا ہے، لیکن کستوری میں اور ہرن کے عام خون میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے. کستوری اصل میں جو ہرن کے ناف میں جو خون ہوتا ہے، وہاں پر جو خون جمع ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. دوسرا فائدہ تائید للمعنی ثابت، جو معنی پہلے سے ثابت ہے، واقع ہے، مخاطب کے لیے اس معنی کی ثبوت میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس معنی کی تائید کے لیے بھی کبھی کبھار یہ تشبیہ تمثیل کو لایا جاتا ہے. نحو قولہ، جیسے کہ شاعر کا شعر ہے ترجو النجات ولم تسلک مسالکها ان السفینۃ لا تجری علی الیبس، تو نجات کی امید تو رکھتا ہے اور نجات کے راستے پر نہیں چلتا، بے شک کشتی خشکی پر نہیں چلتی. اب یہاں پر کتنی بہترین مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے شاعر نے، اور پہلے مطلب بیان کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی ہے، اپنے مطلب اور معنی کو ثابت کرنے کے لیے تشبیہ تمثیل لے کر آئے ہیں. تو نجات کی امید تو رکھتا ہے اور نجات کے راستے پر نہیں چلتا، تو ایسا ہے جیسے کہ کشتی خشکی پر نہیں چلتی، یعنی تیری مثال کشتی کی طرح ہے. مطلب یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تو نجات کا امید رکھتا ہے، تو اگر نجات کی امید رکھتا ہے اور آپ نجات کے راستے پر چلتے نہیں ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ
کشتی جو ہے وہ خشکی پر نہیں چلتی. یعنی اگر نجات کے راستے پر آپ نہیں چلتے تو آپ نجات نہیں پاؤ گے. کشتی کبھی بھی خشکی پر نہیں چلتی، کشتی پانی پر چلتی ہے. لہٰذا اگر آپ نے نجات پانا ہے تو نجات کے راستے سے ہی نجات کے راستے پر ہی آپ کو چلنا ہے. نجات کے راستے پر نہیں چلو گے تو کبھی بھی نجات نہیں پاؤ گے. اور اس کے بعد پھر اس مثال اس مطلب کی وضاحت کے لیے تشبیہ تمثیل لے کر آئے ہیں کہ بے شک کشتی خشکی پر نہیں چلتی. کشتی کے چلنے کا جو راستہ ہے وہ پانی ہے، اور پانی پر ہی کشتی چلتی ہے. کشتی خشکی پر نہیں چلتی، اور جیسے کشتی خشکی پر نہیں چلتی اسی طرح نجات کے راستے پر چلے بغیر آپ کو نجات بھی نہیں ملتا. اب یہاں پر کشتی اور پھر خشکی پر پھر کشتی کا چلنا، یہ کئی امور کو جمع کر کے ایک ہیئت کو شاعر نے وجہ شبہ کے طور پر لیا ہے. تشبیہ تمثیل ہے، پہلے مطلب اور معنی سمجھایا ہے، اس کے بعد پھر اس کے ثبوت کے لیے تشبیہ تمثیل لے کر آئے ہیں. وعلت هذا ان النفس تعنث اذا اخرجتها من خفی الى جلی ومما تجهله الى ما هي عالم به، ولذا تجد النفس من الاريحية ما لا تقدر قدره اذا سمعت قول ابی تمام. اس کا مطلب یہ ہے کہ تشبیہ تمثیل یعنی پہلے جب معنی بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر تشبیہ تمثیل لی جاتی ہے تو اس کا بھی بہت فائدہ ہے، اور نفس انسانی اس سے مانوس ہے. نفس انسانی بھی اس کو پسند کرتا ہے، اس کو اچھا پاتا ہے کہ جب کوئی مطلب اس کے لیے خفی ہو، واضح نہ ہو، پھر آپ کیا کریں، یعنی پہلے آپ اس مطلب کو بیان کریں پھر بعد میں آپ اس کی وضاحت کر لیں. تو نفس انسانی کو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ پہلے ایک چیز سے متعلق وہ جاہل ہوتا ہے، پھر اس کے بارے میں آپ اس کو علم دیں. پہلے اس کو مجمل بیان کریں پھر اس کی وضاحت کریں، یا پہلے ایک معنی بیان کریں پھر کس تشبیہ کے ذریعے سے اس کی وضاحت کریں. تو نفس انسانی اس سے مانوس ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ بہت ہی یعنی اس کو خوشی ملتی ہے، بہت ہی وہ لطف اندوز ہو جاتا ہے اس سے. جس طرح کہ آپ اگر ابھی تمام کے اس شعر کو دیکھیں گے تو آپ اس سے بہت لطف اندوز ہو جائیں گے. وطول مقام المرء فی الحی مخلق لدی باجتیہ فاغترب تتجدد فإنی رأیت الشمس زیدت محبتا الی الناس ان لیست علیہم بسرمد. انسان کا ایک قبیلے میں زیادہ رہنا اس کے عزت و احترام کو خراب کرتا ہے، پس باہر چلا جانا چاہیے اور دوبارہ قبیلے میں آنا چاہیے. اب یہ مطلب پہلے شاعر نے بیان کیا، پھر اس کے بعد تشبیہ تمثیل کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں کہ میں نے جو مطلب بیان کیا وہ واقعاً ایسا ہی ہے جیسا میں نے کہا. بے شک میں نے سورج کو دیکھا کہ لوگوں میں اپنے لیے محبت زیادہ کرنے کے لیے لوگوں میں ہمیشہ نہیں رہتا. سورج صبح کو طلوع کرتا ہے، شام کو غروب کرتا ہے، پھر رات کو نہیں نکلتا، پھر صبح کو دوبارہ نکلتا ہے. یعنی دن میں 24 گھنٹے سورج نہیں ہوتا. اگر دن میں 24 گھنٹے سورج ہوتا تو سورج ہمیں اچھا نہ لگتا. سورج کا وہ مقام مخلوقات کے ہاں نہ ہوتا کہ جو ابھی ہے. لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ کبھی اپنے قبیلے میں ہو اور کبھی باہر ہو، تاکہ قبیلے والوں کو ان کے قدر اور مقام کا پتہ چلے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.